تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں 90,000 کلمات ہوئے. یہ بڑی ایک طویل بحث ہے جس کو میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خدا سے محو گفتگو ہیں، محو استراحت ہیں، تو وہاں جو گفتگو ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مہمان اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا بما اشرفک یا احمد، سنیں آج تجھے کس شرف سے نوازوں. خدا کہتا ہے محبوب آج تجھے کس شرف سے نوازوں. دینے والا آج ہر چیز دینے پہ تلا ہوا ہے، اور دیتا بھی وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی. بما اشرفک یا احمد، سنیں کس شرف سے نوازوں تجھے. حضور نے نہیں کہا مجھے یہ بنا دے، یہ کہا شرفنی بالعبودیہ، اللہ آج دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے. ساری زندگی میں کہتا رہا میں تیرا بندہ، تو میرا اللہ، تو میرا اللہ، تو میرا اللہ. آج تو بھی کہتے سونے تو میرا بندہ ہے، تیرا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں تیرا، انجتے اب مولا گل نہیں بن دی، تو بھی آکھ دے آج تو کہہ دے نا کہ تو میرا بندہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو شرف عبدیت سے نوازا، اور واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا. کیا دیا؟ اور وہ کیا تھا؟ جسے پتہ وہ ضرور بولے. کیا ہے؟ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور بولے. کیا ہے؟ نماز. جب حضور واپس پلٹے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. مجھ سے پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں. انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ تو 3 بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جبکہ معاملہ سخت ہے. جائیے اللہ سے تخفیف کی آرزو کریں. حضور فرماتے ہیں کہ میں شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں گیا، کیا باری تعالیٰ میری امت پہ نمازیں کم کر دیں. 5 کم ہو گئیں. کتنی رہ گئیں؟ 45. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. میں پھر گیا، 5 کم ہو گئیں. موسیٰ بولے یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. میں پھر گیا، 5 کم ہو گئیں. 9 چکر گیا، 5 بچیں. جناب موسیٰ کہنے لگے ایک چکر اور لگاؤ. تو میں نے کہا مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے. یار آپ سوچیں، کوئی دوست آپ کو ملاقات پہ بلائے، اکیلے آپ کو چاہ بھی بڑے کرے، محبت بھی بڑی پیش کرے، واپس پلٹنے لگے تو وہ آپ کو تحفہ دے، گھنٹے بعد تحفہ واپس دینے چلے جائیں، کیا گزرے گی دل پر؟ لیکن ادھر محبوب بھی بے مثل ہے، محب بھی بے مثل ہے. 5 نمازیں امت کو دیں، حالانکہ ہم نے قرآن پڑھا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل ہے، اللہ کے کلمے تبدیل ہے. یہاں تو 9 مرتبہ ہوئے. قرآن کہتا ہے تبدیل نہیں ہوتے، یہاں 9 بار ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کلمے واقعی تبدیل نہیں ہوتے. میں نے آگے آ کے بتایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. سنیا امت سے کہنا گھبرائے نہ، تم 5 پڑھو گے میں ثواب تمہیں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا. پڑھو گے کتنی؟ ٹٹ کے بولو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. کتنی پڑھو گے؟ اللہ آپ کی اس آمین اور 5 کے صدقے آپ کو قیامت تک استقامت عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھنا، میدان محشر میں آج اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا تذکرہ سننے جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ ہم آئے ہیں. یار اس پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو تحفہ دیا معراج کی شب، ساری زندگی میرے حضور نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے نماز پڑھتے رہے. حضور تو ان پہ جنت واجب تھی، لیکن اتنی نماز پڑھتے، اتنی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یہ بات کہنا پڑی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. چادر اوڑھ کے سونے والے تھوڑی عبادت کیا کر، آدھی رات یا اس سے بھی کم عبادت کر لیا کر. کہیں اللہ فرماتا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں رات کے چہرے والے تجھے اس لیے قرآن نہیں دیا تھا کہ تو مشقت میں ہی پڑ جائے. لیکن پھر بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے. اور جس امت کے لیے میرے حضور کبھی صحن حرم میں اللہ کی بارگاہ میں امت کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، کبھی غار ہرا میں، کبھی غار ثور میں، کبھی جبل ابو قبیس میں، کبھی جبل صلا میں، کبھی اس کے نکیلے پتھروں پر سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ہب لی امتی
اللہم اغفر لامتی، ماں کی گود میں آئے تو لفظ تھے اللہم اغفر لامتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب حضور کو قبر میں اتار رہے تھے، فضل بن عباس کہتے ہیں حضور کے لب جنبش میں تھے، کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی اللہم رب حب لامتی، اللہ محمد کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ساری زندگی میرے حضور امت امت پکارتے رہے، اور امت ہے کہ سونے محمد کو جو اللہ نے تحفہ دیا تھا اس کی قدر ہی نہیں کرتے، حالانکہ فرض ہے یہ نماز۔ آج اگر نہیں نہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں، قرآن سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ اپنی قدرت کے لائق پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا، پنڈلی کھولے گا تو جب یکشف عن ساق ویدعون الی السجود لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون لیکن وہ نہیں طاقت رکھیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر جب تمہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم نہیں آتے تھے، آج تم سجدہ کرنا بھی چاہو گے تو کمر اکڑ کے پتھر بن جائے گی، کیونکہ وقت پر کافی ہے قطرہ بے خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج ہم نہیں مانتے، یاد رکھنا قیامت کو اللہ نہیں مانے گا۔ آج اگر ہم نے 5 نمازیں ادا کر لیں، آج اگر خدا کو راضی کر لیا، آج خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے۔ معجزہ معراج جو حضور کا ہے اس کا خاص امت کے لیے جو تحفہ تھا وہ 5 وقت کی نماز تھی۔ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، یہ نماز قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور، برہان اور دلیل ہوگی، وہ بندہ نبیوں کی صف میں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، جس نے اس کی حفاظت نہ کی، مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، وہ بندہ حامان، قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابی بن خلف، قارون کا نام آپ نے سنا، فرعون کا سنا، حامان کا سنا، شاید ابی بن خلف کا نہیں سنا ہوگا۔ ابی بن خلف کون شخص ہے؟ توجہ کرنا، پوری امت میں سب سے بدترین شخص وہ ہوتا ہے جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو یا جو بندہ نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، پوری امت سب سے ذرا بدترین بندہ وہ ہے۔ غزوہ احد غالباً یا کوئی اور غزوہ تھا، تو یہ بندہ ابی بن خلف اتنا طاقتور تھا، صحابہ فرماتے ہیں 100 بندے کے مقابل آنے والا، جانور کی کچی کھال کے اوپر اسے کھڑا کر دیا جاتا اور اس کو نیچے سے کھینچتے تو کسی میں جرت نہیں تھی وہ کھال کھینچ سکتا، اتنی طاقت تھی اس میں۔ میدان کارزار میں آ کے اس نے حضور کو پکار کے کہا آج میں محمد سے جنگ لڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہم تلواریں لے کے اٹھے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آج اس نے مجھے پکارا، مقابل میں محمد ہی جائے گا۔ ہم حیران تھے کہ وہ اتنا بڑا جنگجو ہے تو حضور تو نازک طبیعت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گھوڑا لیا اور مولا علی کی تلوار پکڑی، حضور میدان جنگ میں چلے گئے، اسے بلا لیا، فرمایا آ جا۔ صحابہ فرماتے جب ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ میدان میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تیرے گھوڑے کی زین تو جب وہ کسی ہوئی صحیح طرح نہیں ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، تو جنگ کیا لڑے گا؟ اس نے یوں نیچے دیکھا تو حضور اس کی گردن پہ تلوار کی نوک چبھوئی، اتنا طاقتور بندہ تڑپنے لگ گیا، تڑپتا تڑپتا میدان سے بھاگا۔ اس کے ساتھی حیران تھے کہ عجیب بات ہے، کوئی زخم نظر نہیں آتا، کوئی عجیب یہ بندہ کیوں تڑپتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس بندے نے جو تلوار میری گردن سے مس کی ہے، ایسے لگتا ہے پوری کائنات کے اندر بسنے والے ہر انسان کا درد میرے جسم میں انڈیل دیا گیا ہے۔ تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ اب حضور کے ہاتھوں مارا جانے والا یہ بندہ قیامت تک سب سے بدترین آدمی ہے، جو بے نمازی ہوگا قیامت کو اس کے صف سے اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں 5 وقتی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یار جو نماز ہی نہیں پڑھنی تو دین کیا، ہم کس کو دین سمجھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے وظیفہ، پیر صاحب وظیفہ بتایا نا، تو نے
5000 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی جب سب پورا نہ کر لیں. یہاں سے جب ویلی لکھا ایک بندے نے وظیفہ بتایا تھا, صبح صبح اٹھ کے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, منڈی جا رہا ہوتا ہے, سارا وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے. پیر صاحب نے بتایا اللہ کا وظیفہ سنیے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے. آپ رکنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کریں پھر اللہ ہمیں 5 وقتی نماز کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں حضور کے معجزے کی نماز پڑھ کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو یہ ہماری سبحان اللہ کسی کھاتے کی نہیں ہوگی, چونکہ نماز تک یہ ہم نہیں پہنچے. چونکہ حضور کی معراج کیا ہے کہ وہ لا مکان تک گئے, ہماری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج نماز مومن کی, بولیے نماز مومن کی, پھر کہیں نماز مومن کی, نماز دین کا, نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب دین کا ستون بھی یہ ہے, مومن کی معراج بھی یہ ہے, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی یہ ہے, ہماری نماز ہماری قبروں کا اثاثہ بھی یہ ہے, تو پھر ہمیں کم از کم نماز پڑھنی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں پھر میں دعا گو ہوں, باری تعالیٰ جس محبت سے یہ لوگ تیرے محبوب کا تذکرہ سننے آئے, میری زبان سے نکلے جتنے لفظ ہیں اس میں اثر ڈال کے دلوں میں اتار دے, اور ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما. ادارۃ المصطفیٰ کے یہ نوجوان علامہ حافظ زاہد صاحب اور اظہر بھائی, انہوں نے جس محبت سے درس قرآن کا جو آغاز کیا ہے, اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے. اور جس طرح آپ لوگ محبتیں کرتے ہیں, میری دعا ہے خالی کوئی نہ لوٹے, اللہ سب کی جولیاں گوہر مراد سے بھر دے. میرے شیخ طریقت پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب, اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آپ ان کو جانتے ہیں کہ ان کی پاکیزہ فکر نے بڑے بڑے نوجوانوں کو جب وہ گلیوں بازاروں اور چوکوں سے بچا کر کے اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا. ان کی شب زندہ داری نے بڑے بڑے ینگ نوجوانوں کے چہروں پہ رسول اللہ کی سنت کا حالہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ان کے سر پہ رکھا اور انہیں عزتوں کا تاج دیا. تو درس قرآن کے سارے سال کا جو ثمرہ ہے وہ ایک ہمارے اجتماع پہ جمع ہوتا ہے. یہ جو ہم درس قرآن گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر دیتے ہیں, اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے ہر سال بتوفیق الہی ہم مصطفی اجتماع کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں. پورے ملک کے طول و عرض سے پاکستان کے چاروں صوبہ جات اور پلس آزاد کشمیر کے لوگ وہاں اور بیرون ملک سے بھی لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں, اور وہاں لوگ شرکت کر کے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. 1,00,000 بندے کے لیے ہم لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. اس مرتبہ انشاءاللہ 1000 دیگ پکے گی. ہم میزبانی کا شرف لینے کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں. میرے دوستوں کی آنکھیں آپ کی منتظر ہوں گی اور ہمارے دل آپ کے مشتاق ہوں گے. یہاں سے گزشتہ سال بھی گاڑی کا ارینج کیا تھا میرے دوستوں نے. یہ دن رات اپنی محبتیں محنتیں کرتے ہیں, اور اظہر بھائی اور زاہد مصطفی صاحب انہوں نے گزشتہ سال بھی تعاون کیا, اپنی پاکٹ منی سے آپ کے لیے گاڑی کا فری ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا. تو آپ ضرور آئیے گا. 13 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک ایک مرتبہ میرے کہنے پہ آئیں. یقین اگلے سارا سال آپ انتظار کریں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ تشریف لائیں گے؟ ضرور آئیے گا, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. تو ان کے ساتھ یہ جو زاہد بھائی ہیں, ہمارے اظہر بھائی ہیں, یہ ہر سال اپنی طرف سے اللہ کی توفیق سے میرے قبلہ جی کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ جو 1000 دیگ ہم پکاتے ہیں نا, وہ لوگ محبت پیش کرتے ہیں اپنے اپنی بساط کے مطابق. میں کاموں کی جمعہ پڑھاتا ہوں, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کاموں کی سے 1,00,000 بندے کے لیے چاول بھیجنے ہیں. تو وہ 20 لاکھ کے بنتے تھے. میں نے کہا جی انشاءاللہ چاول پہنچ جائیں گے. تو لوگوں نے محبتیں پیش کی, سمجھ نہیں چلی کیسے وہ پورے ہو گئے الحمدللہ. تو حافظ آباد کے حصے میں جو تھے وہ 5 لاکھ روپے آئے تھے. تو ہم چونکہ در در جا کے مانگنے کا مزاج نہیں رکھتے, ہمارے دوست ان کو راتیں لگا کے محنت کرنا پڑے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے, وہ کمال جذبے رکھتے ہیں, اللہ انہیں جزا عطا فرمائے. لیکن مجھے دوستوں نے کہا کہ چلو ہم لوگوں سے ملتے تو ہیں ہی, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو محبت پیش کرنا چاہتے ہیں, تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, تو وہ بعد میں گلہ کرتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو اس میں بھی اگر کوئی شرکت کرنا چاہے, کوئی گاڑی کا کرایہ پیش کرنا, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ وقت دے سکتا ہے, کوئی افراد مہیا کر سکتا ہے, کوئی اخراجات پیش کر سکتا ہے, تو اس میں ضرور تعاون کیا کریں. میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر لحاظ سے اپنی بارگاہ سے زیادہ عطا فرمائے. نیت آپ کر لیں اللہ کے دیے سے دینا ہے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا.
میں چونکہ حافظ آباد پہنچنا ہے، وقت مختصر ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے۔